گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے پہلے مزید 2 جمعے بحمداللہ ہم غزوہ موتا کو بیان کر رہے تھے، اور گرچہ یہ غزوہ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوا ہے اور یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نے شروع کیا اور پھر وہ مہینہ ختم ہو گیا تو ارادہ یہی ہے کہ اس کو مکمل بیان کیا جائے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں وہ روایتی تقریروں سے اجتناب کیا جائے جو آج کل ہمارے ہاں ممبروں کا موضوع ہیں اور ہمارے ہاں ممبروں سے بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ایک تقریر اس سال ہوئی ہے تو اگلے سال بھی وہی تقریر ہوگی، 2 سال بعد پھر وہی تقریر ہوگی۔ یہ وہ روایتی انداز ہے جو خطیب کے لیے یا مقرر کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس سے سامنے والے اگر سیکھنے کی سوچ لے کر کے آئے تو یقیناً پھر ان کے اس سوچ کو تقویت نہیں ملتی بلکہ بیزاری کی علامت ہوتی ہے اور لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتوں کو اور اس طرح کے غزوات کو بیان کر کے اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کے جانثاروں سرکار کے وفاداروں کی باتیں سن کر ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، دل کو بڑی تقویت ملتی ہے اور پتہ یہ لگتا ہے کہ دین اسلام کی بقا کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے غلاموں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ کیونکہ دور اتنا عجیب ہے کہ آج تو ہم صحابہ کو کیا کہیں، حضرات انبیاء بلکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کر رہے ہیں، لوگ بکواسات کر رہے ہیں، خود کو مسلمان کہلانے والے اپنے عجیب و غریب انداز کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی ایسی زبان استعمال کرے یا کوئی ایسا انداز اختیار کرے تو علمی جواب تو ظاہر علماء ہی دیں گے، لیکن کم از کم اسی وقت اور یوں کہہ لیجیے آن دی اسپاٹ اگر اس کو جواب دینا ہے تو کم از کم ہمیں حضرات صحابہ سے اتنی محبت تو ہو، ہمارا اتنا عشق اور ہماری محبت کا اتنا لیول اور یہ معیار تو ہو کہ ہم اس کو سامنے یہ کہہ کر خاموش کرا دیں، بھائی دیکھو صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا میں۔ جیسے مجھے ماں سے محبت ہے، مجھے باپ سے محبت ہے، میری ماں میرے باپ کے بارے میں کوئی باتیں کرتا ہے اور مجھے کتابیں لا کر کے دکھاتا ہے تو پہلا جواب میرا یہی ہوگا کہ اپنی کتابیں میرے پاس رکھ، یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کے خلاف میں باتیں نہیں سنوں گا۔ تو محبت کا معیار کم از کم حضرات صحابہ کے بارے میں ہمارا اتنا تو ہو کہ کوئی ہم سے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، جناب ابو بکر عمر کے بارے میں، عثمان و علی کے بارے میں، دیگر اجلہ ہو اکابر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی انگشت مائی کرتا ہے، کوئی شہنشاہ نقوی جیسا بندہ، کوئی شیعوں کے ان چماروں جیسا بندہ، کوئی رافضی ہو، کوئی نیم رافضی ہو، کوئی حضرات صحابہ پر حضرات اہل بیت پر تان کرتا ہے تو کم از کم ہم اس کو یہ تو کہہ سکے اپنی زبان خاموش کر، تو جیسے اگر کروڑوں بھی قربان ہو جائے نا تو ان کے خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے انہیں مقام دیا، جو اللہ نے انہوں نے عزت و شان دی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسا ہونا بھی چاہیے جو واقعی دماغ کے اندر ہو۔ صرف یہ ہمیں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، محبت کے لیے محبت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب آپ کے سامنے جب آپ کے بچپن کی باتیں سناتے ہوں گے کہ دیکھو بیٹا ٹھنڈ میں تمہارے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا، میں اس طرح سے تمہیں بچاتا تھا، اس طرح میں تمہیں سیو کرتا تھا، تو وہ باتیں یاد کر کے ہمیں ہمارے دل میں محبت اور بڑھتی ہے، ہمارے دل میں پیار اور بڑھتا ہے۔ تو بچپنے کی باتیں بندے کے دل میں محبت کو بڑھاتی ہیں، ماں کی محبت کو، باپ کی محبت کو، اور پھر اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے روٹتا ہے تو اس کو یہی باتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ تو کہتا ہے وہ تجھے محبت نہیں کرتے، بچپن میں تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا انہوں نے، اور اس طرح کی باتیں یقیناً محبت کو تقویت بھی دیتی ہیں اور عشق میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ غزوہ موتا کو میں بیان کر رہا تھا، لیکن اس میں وہاں تک گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع کے مقام پر اپنے صحابہ کرام کو رخصت فرمایا تھا۔ ایک مخصوص جگہ ہے، ایک مخصوص مقام ہے کہ جہاں پر قافلوں کو رخصت کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو تیار فرمایا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو وہاں تک جا کر رخصت کیا، اور سرکار کے ساتھ دیگر اور صحابہ کرام اور اہل مدینہ بھی شامل تھے جو ان غزوہ موتا میں شریک ہونے والے، اس عالمی سپر پاور سے ٹکرانے والے ان نفوس قدسیہ کو الوداع کہنے کے لیے راہ خدا کے مسافر بن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کو عموماً، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار لشکر اسلام کو یا کسی بھی سفر پر روانگی کے لیے جب سرکار نے نکلنا ہوتا تو اس کے لیے حضور صبح سویرے کا انتخاب فرمایا کرتے، سرکار صبح سویرے نکلا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آج المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے صبح سویرے اٹھنے کو بالکل ہی چھوڑ دیا، یعنی ہم نے اس بات کو اور اس معمول کو قطعاً ترک کر دیا ہے۔ آپ کاروبار دیکھ لیجئے، آپ دکانیں دیکھ لیجئے،
اگر کسی بندے کو صبح کے وقت میڈیسن بھی چاہیے ہوں گی نا تو آپ کے علاقے میں میڈیکل سٹور بھی نہیں کھلے ہیں، یعنی میڈیکل سٹور رات میں 2 بجے تک کھلے ملیں گے آپ کو، لیکن صبح اگر کسی کو 7, 8, 9 بجے بھی میڈیسن چاہیے نا تو اکثریت ایسے میڈیکل سٹورز کی بند ہوگی۔ اور ان میڈیکل سٹورز کی اہمیت کتنی ہے کہ جب لاک ڈاؤن میں سب کچھ بند تھا تو بھی ان میڈیکل سٹورز والوں کو الاؤ تھا کہ آپ کھول کر کے رکھیے اور آپ کھلا رکھیں گے۔ تو ہمارے ہاں صبح کے وقت کو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا اور صبح کے وقت کی اہمیت کو بالکل ہی ترک کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک مروی ہے، حضور فرماتے ہیں بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے، صبح سویرے میری امت کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ مزید حدیث پاک ابو داؤد شریف کی ہے، ایک صحابی رسول ہے جناب سحر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ صبح سویرے میں میری امت کے لیے برکت رکھ دے، صبح سویرے اور صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت داخل فرما۔ اور پھر سرکار کا معمول کیا تھا؟ صحابی کہتے کانا اذا بعث سریہ او جیشا بعثہم من اول النہار، سرکار جب بھی کسی لشکر کو بھیجا کرتے، سرکار جب بھی کسی مہم پر روانہ فرمایا کرتے تو حضور اس کے لیے صبح کے پہلے وقت کا انتخاب کیا کرتے تھے، صبح سویرے کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ سَحْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا۔ اب جو صحابی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کے صبح میں برکت رکھ، وہ خود تاجر ہیں۔ اب وہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کی دعا سن کر کے انہوں نے صبح کے وقت کو اختیار کر لیا۔ ہوا کیا؟ کہتے ہیں کان سحر رجلا تاجرا کان یبعث تجارتہ من اول النہار۔ صاحب ابو داؤد نے اس حدیث پاک کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، وہ کہتے ہیں جناب سحر صبح سویرے اپنا کاروبار شروع کیا کرتے تھے، اس معاملے کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں اس قدر برکت دی کہ ان کی برکت سارے مدینے والوں پہ آشکار ہو گئی۔ آپ دیکھیے کتنی برکت ہے۔ آج ہمارے ہاں کاروبار کا رونا ہے، دکاندار رو رہا ہے، آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے بھی پریشان ہیں۔ جو اصول شریعت تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، جو اصول دین تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اسلام صرف مسجد کے اندر تک کی تعلیم دیتا ہے، اسلام صرف عبادت گاہوں تک تعلیم دیتا ہے؟ نہیں نہیں، اسلام آپ کے گھروں کے اندر آپ کے کاروبار تک کے معاملات کو بیان کرتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے تو صبح کے وقت کو اختیار کرو، صبح کے وقت کا چناؤ کرو، اور ہر وہ کاروبار جو صبح کے وقت ہوتا ہے آپ دیکھیے اس میں ترقی کتنی ہوتی ہے۔ لیکن توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو، اللہ رب العالمین اس میں کتنی برکت دیتا ہے۔ یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، 1400 سال پہلے میرے محبوب نے اپنی امت کو بتا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اغیار نے حضور کے طریقے کو اپنا لیا۔ آج بھی مجھے ایک صاحب نے بتایا جو امریکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا آج بھی صبح سویرے امریکہ میں دکانیں کھل جاتی ہیں۔ مجھے امریکن سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے انگریزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے تکلیف ہے اس بات سے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا تھا اغیار نے اپنا لیا اور ترقی کر گئے۔ کہتے ہیں ان کے یہاں صبح سویرے دکانیں کھل جاتی ہیں، کاروبار شروع ہو جاتے ہیں، اور غروب آفتاب کے بعد وہ کاروبار بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تعداد ایسی ہے، اور خود امریکن کا ایک ادارہ ہے، اس میں ایک ڈاکٹر ڈینیل نام کا ایک شخص، اس نے 6 سالہ تحقیق پیش کی ہے اس بات پر کہ صبح سویرے کاروبار کرنے کی برکتیں کیا ہیں۔ اور پھر جو اس کی ایک نئی تحقیق تھی ڈاکٹر ڈینیل کی، اس نے اس بات پر تحقیق کی کہ وہ لوگ جو 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ تو اس نے اپنی 6 سالہ ریسرچ میں اس بات کو پیش کیا کہ جو 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ جو 8 گھنٹے سے کم نیند لیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور شرح اموات ان کے مقابلے میں کہ جو 8 گھنٹے سوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو 10 گھنٹے یا اس سے زائد سوتے ہیں ان میں شرح اموات 3 گنا زیادہ پائی گئی ہے۔ وہ لوگ جلدی مر جاتے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں، ان کی موت جلدی واقع ہوتی ہے جو زیادہ سوتے ہیں۔ شریعت نے کتنا پیارا اصول دیا ہے، عشاء کی نماز پڑھیے، گھر جائیے، آرام کیجیے، اور پھر رات کے پچھلے پہر اٹھ جائیے۔ اور قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔
اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور اللہ کو منانے کی صورت اختیار کرتے ہیں، پھر فجر سے پہلے اٹھ جانا، پھر فجر کی نماز پڑھنا، اور فجر کے بعد کی وہ ٹھنڈی ہوا، وہ ٹھنڈی فضا، وہ خوشگوار ماحول، اس کی برکتیں لے کر اپنے کاروبار کا آغاز کرنا، اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں داخل فرماتا ہے۔ مزید سنیے، ایک اور امریکن کا ایک ادارہ ہے، بلکہ ایک کالج ہے، امریکن کالج آف ہیلتھ، اس نے 184 اسٹوڈنٹس پہ ریسرچ کی۔ اس کالج نے اپنے ہی ہاسٹل میں رہنے والے اسٹوڈنٹس پہ ریسرچ کی۔ ایک کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کی بنائی جو صبح دیر تک سوتے ہیں، اور ایک ان کی بتائی کہ جو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ریسرچ یہ پیش کی کہ جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹس صبح جلدی اٹھ کر کے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں، ان کا جو مارک ہے، ان کے جو مارکس ہیں، یا ان کے جو ایگزامینیشن میں آنے والے یوں کہہ لیجئے کہ جو ڈگریز ہیں یا جو ان کے نمبرز ہیں، وہ ان کے مقابلے میں جو صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں۔ یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھائی کر رہے ہیں، جو دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ بھی صبح سویرے اپنی پڑھائی کا آغاز کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف کاروبار کے لیے نہیں ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ امت تجارت کرے، برکت دے، امت تعلیم حاصل کرے، برکت دے، امت کام کاج کرے، برکت دے، جو کام چاہیے وہ کیجئے، اللہ رب العالمین کے حبیب کی دعا آپ کے ساتھ شامل ہوگی، اور اللہ اس وقت میں برکتیں داخل فرمائے گا، اللہ اس وقت میں رحمتیں داخل فرمائے گا۔ اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لیجئے۔ لیکن ہم کیا کہنے جناب، ہم تو ہر کام ہی الٹا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جمعے کے دن شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جمعے کے دن بندہ اپنے کاروبار کو بند کرے۔ کب؟ جب پہلی اذان ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ ہمارے ہاں جب جمعے کے دن اذان ہوتی ہے، کوئی شیمپو لانے جا رہا ہے، کوئی انڈا لانے جا رہا ہے، کوئی سامان لانے جا رہا ہے، کوئی مسالہ لانے جا رہا ہے، کوئی گوشت لانے جا رہا ہے، گھر والوں کو بھی ساری باتیں اسی وقت یاد آتی ہیں۔ اور کاروباری مراکز آپ دیکھ لیجئے، ابھی تک دکانیں کھلی ہوں گی، جن کو یہاں نماز پڑھنی ہوگی ان کے ذہن میں اچھا ہاں یہاں تو 2:10 پہ جمعہ ہے، تو اگر میں 2 بجے بھی بند کروں گا، بھاگا بھاگا پہنچ جاؤں گا اور 2 رکعت پڑھ لوں گا۔ شریعت مطہرہ کا اصول دیکھیے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان دی جائے خرید و فروخت کو ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ علماء نے فرمایا جمعے کے دن اذان ثانی کے بعد جو کاروبار کرے گا، یہ کاروبار کرنا حرام ہے، یہ کاروبار کرنا اس کا گناہ میں شامل ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب جمعے کے دن نماز پڑھ چکو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے جب جمعہ پڑھ چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار جمعے کے بعد شروع کرو۔ ہمارے جو کاروبار ہے وہ پہلے جمعے کی نماز سے پہلے کر لو، اور جمعے کے بعد گھر میں جا کے سو جانا ہے۔ بالکل ہی ہم نے سارا معاملہ الٹ دیا۔ پھر کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں، پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں، پھر کہتے ہیں مال میں برکت نہیں، پھر کہتے ہیں گھر بار میں برکت نہیں۔ اپنے کام کا آغاز صبح سویرے کیجئے اور شریعت مطہرہ کو مقدم رکھ کے کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کے صبح کے وقت میں برکتیں بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکتوں کو داخل فرمائے گا۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کی، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، اور آقا دو عالم علیہ السلام نے اس لشکر کو جب روانہ فرمایا تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے تھے، اور حضور کے پیچھے انہوں نے جمعہ پڑھا تھا، اور یہ سعادت حاصل کرنے کی سعی کی تھی کہ میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم زمین اور پوری دنیا کے برابر مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو بھی ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو صبح سویرے راہ خدا میں نکل گئے۔ اس سے پھر علماء نے فرمایا کہ جہاد کی فضیلت کتنی ہے، اللہ کی راہ میں مجاہدین کے ساتھ نکلنے کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جہاں بجا ان فضیلتوں کو بیان کیا۔ میں نے جو میرا اپنا مطالعہ اور جو میری علمی استعداد ہے اس کے مطابق جتنی فضیلت میں نے جہاد کی دیکھی ہیں، یقین مانیے بہت کمی ایسی عبادات اور نیک اعمال ہیں جن کی فضیلتیں اتنی بیان کی گئی ہوں۔ سرکار نے اتنی فضیلتیں جہاد کی بیان کی ہیں، سرکار نے جہاد کے بارے میں اتنے تذکرے فرمائے ہیں۔ اب دیکھیے حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن سرکار فرماتے تم بھی اس نیکی کو نہیں پا سکتے کہ جو صبح کے وقت مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل گئے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، ایک جنگ میں شرکت کی اور جنگ میں فتح یاب ہو کر جب واپس لوٹے، مدینہ قریب آنے لگا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے، اور اترنے کے بعد آپ پیدل چلنے لگے۔ ایک اور صحابی ہیں جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جناب
جابر کو دیکھا تو ان کے پاس آئے، وہ آگے چل رہے تھے. کہا جابر آپ کی اونٹنی تھک گئی ہے یا پھر بیمار پڑ گئی ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ میری اونٹنی تھکی ہے نہ بیمار پڑی ہے، بلکہ مجھے رسول اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیر اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوں اللہ جہنم کو اس پر حرام فرما دیتا. ہمارے یہاں یہ فضیلت صرف وہ تبلیغ دین کے لیے نکلنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہے. یہ فضیلت دراصل جناب جابر نے مجاہدین کے لیے بیان کی ہے. تبلیغ دین بہت اچھا کام ہے، دین کی دعوت دینا بہت اچھا کام ہے، مدنی قافلوں میں جانا بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن جہاد کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا. جناب جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے جس کے پیر اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوتے ہیں. اب جناب مالک بڑے خوش ہوئے، پیچھے چلے گئے اور جو پورا ایک لشکر چل رہا تھا اس لشکر کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور وہاں سے اے جابر کیا آپ کی اونٹنی بیمار ہو گئی ہے یا تھک گئی ہے؟ آپ پیدل چل رہے ہیں؟ جناب جابر سمجھ گئے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، جو فضیلت میں نے ان کو بتائی ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں سب کو بتا دوں. انہوں نے وہی سے کہا نہیں مالک نہ میری اونٹنی تھکی ہے اور نہ میری اونٹنی بیمار ہے، بلکہ مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آیا. میرے محبوب نے فرمایا جس کے پیر راہ خدا میں راہ جہاد میں سفر کرتے ہوئے خاک آلود ہوئے ہو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا. صحابہ نے ایسے جہاد کی فضیلت بیان کی ہے. پھر اگر ہم ممبر مصطفیٰ سے ممبر رسول سے اگر ہم جہاد کی عظمت و شان کے قصیدے نہ پڑھیں تو بتاؤ پھر کس کے پڑھیں؟ ہم جہاد کی باتیں نہ کریں تو کس کی کریں؟ ہم جہاد کے اس تمام تر مرتبوں کو نہ بیان کریں تو کس کو بیان کریں جس کو پیارے محبوب علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا جناب عبداللہ بن رواحہ، میں عرض کر چکا ہوں یہ کون ہے، کس لیول کے صحابی ہیں، کیا معیار ہے آپ کا. ثناخان رسول ہے، حضور کے زبردست مجاہد ہے. خیبر کے یہودیوں کو جب سرکار نے مارنے کا اور ان کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کیا تو پہلے 30 مجاہدین کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تھا. یعنی ایک نافخواں جا رہا ہے اور جا کر حضور کے لیے ان خیبر کے یہودیوں کی ساری خبر لا کے حضور کو دے رہا ہے. عبداللہ بن رواحہ گئے اور ساری خبر لا کر حضور کو دی اور کہا یا رسول اللہ اس کا امیر جو ہے نا دوسرا بندہ بن گیا ہے، دوسرا حاکم اس کا امیر بن گیا ہے. سرکار نے پھر عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کا سر کاٹ کر لے کر آؤ. میرے محبوب علیہ السلام کے حکم پہ جناب عبداللہ بن رواحہ 15 مجاہدین کو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ذہن میں رہے خیبر وہ ہے جو 7 دنوں بعد فتح ہوا ہے. یعنی صحابہ نے پوری طاقت ماری تھی اپنی، مولا کائنات نے وہ باب خیبر اکھاڑا تھا. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ اس کے امیر کو جو حرزہ سرائی کرتا ہے، اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے، رسول خدا کی گستاخیاں کرتا ہے، جاؤ اس کی گردن کاٹ کر. صرف 15 مجاہدین کو لیے اور چلے گئے اور وہ خیبر کا امیر جو اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا اس کی گردن کاٹ کے حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دی. یہ تھے نابخان مصطفیٰ، یہ تھے ثناخان مصطفیٰ. حضور کی محبت کا ادا اسی وقت ہوگا جب عزت مصطفیٰ پہ پیرا دیا جائے گا. چاہے ممبر پر بیٹھنے والا عالم ہو، نمازیں پڑھانے والا امام ہو، نعت خوانی کرنے والا کوئی نعت خواں ہو، یا کوئی ٹھیلا لگانے والا، کوئی مزدوری کرنے والا، کوئی نوکری کرنے والا، کوئی اپنا کاروبار چلانے والا ہو. آپ کی محبت کامل اسی وقت ہوگی جب رسول خدا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو، جب حضور کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگانے کا ذہن ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرماتا. بہرحال جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا. اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دعا دی. سرکار فرماتے ہیں صحیبکم اللہ ودفع عنکم السوء. جاؤ عبداللہ، اللہ تم لوگوں کا ساتھی ہو اور اللہ تم سے تکلیف کو دور کرے. وردکم سالمین غانمین، اور سلامتی کے ساتھ اور مال غنیمت لے کر کے واپس آؤ. عبداللہ بن رواحہ کو رخصت کر رہے ہیں تو حضور دعا دے رہے ہیں اے عبداللہ جاؤ ان لشکر والوں کے ساتھ ملو اور ان سب کے لیے میری دعا ہے اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا دوست ہو اور اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری حفاظت فرمائے، تم سے شر کو دور فرمائے اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو. عبداللہ بن رواحہ کا جملہ دیکھیے. اب حضور نے جب یہ دعا دی جناب عبداللہ بن رواحہ حضور سے عرض کرتے ہیں آقا میری تمنا کچھ اور ہے، میری تمنا کچھ اور ہے. تو سرکار نے فرمایا کیا ہے تمہاری تمنا؟ عرض کرتے لیکننی اسأل الرحمن مغفرہ. آقا پہلی تمنا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. بولیے سبحان اللہ. لیکننی اسأل الرحمن مغفرہ وضربۃ ذات فرغ تقذف الزبدہ. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی ضرب لگے جو میرے بدن کو کھول کر رکھ دے اور میرے بدن سے اتنا تیز خون نکلے کہ تیزی سے نکلنے کی وجہ کر وہ جھاگ بنا دے.
بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں کا کوئی یار ہر وقت مرنے مارنے کی بات کرتے، صحابہ کا انداز دیکھو۔ حضور کہتے ہیں جاؤ سلامتی کے ساتھ لو، نے کہا آقا تمنا کچھ اور ہے، ورنہ کرو تمنا کیا ہے تمہاری؟ آقا اللہ مجھے بخش دے اور جب میں میدان میں جاؤں ایسی ضرب مجھ پر لگے تلوار کی کہ میرے بدن سے خون کے فوارے نکلیں اور اتنی تیزی سے خون نکلے کہ وہ جھاگ جما دے۔ او طعنتن بیدی حرانا مجہزا بحربت تنفذ احشاء والکبدا، یا پھر یا رسول اللہ مجھے کوئی طاقتور آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا نیزہ مارے کہ جو میری آنتوں اور جگر کو چیرتا ہوا باہر نکل جائے۔ اللہ اکبر، کیا تمنا ہے۔ پھر مزید حضور کی بارگاہ میں، یہ شاعر ہے نا تو برجستہ اور بے ساختہ اشعار ان کے منہ سے نکل رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشدک اللہ من غاز وقد رشدا، اور کہتا ہے پھر تا قیامت میری قبر سے جب کوئی گزرے، کون؟ عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں، تا قیامت میری قبر سے جب کوئی گزرے تو کہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، اے قبر میں آرام کرنے والے، اے اپنے مزار میں پرسکون نیند سونے والے، اے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنے آپ کو مٹانے والے مصطفیٰ کے صحابی، تجھے اللہ سیدھے راستے پر چلائے، غازی بنائے، اور واقعی اللہ نے تجھے سیدھے راستے پر چلا دیا۔ یعنی میرے بہادری کے چرچے ایسے ہوں یا رسول اللہ، میری شہادت کا تذکرہ ایسے ہو یا رسول اللہ کہ قیامت تک جو میری قبر سے گزرنے والے ہو نا وہ کہے کہ اللہ تجھے ہدایت پر چلائے، غازی بنائے، اور اے حضور کے صحابی تو غازی بن گیا اور اللہ نے تجھے ہدایت عطا فرما دی۔ اب ذرا غور کیجئے، عبداللہ بن رواحہ کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کیسی ہوئی میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک لمحے کو ذرا یہ سوچئے، آج سے 1400 سال پہلے یہ جنگ موتا وقوع پذیر ہوئی ہے، 1450 سال 1500 سال پہلے، اور آج منبر رسول پر کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے چھوٹے سے علاقے میں منبر پہ بیٹھ کے ہم جیسے کم علم لوگ بھی جناب عبداللہ بن رواحہ کی وہ نعت پڑھ رہے ہیں، اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو دعا مانگی تھی، قیامت تک جو میری قبر سے گزرے وہ یہ کہے، اے عبداللہ تو واقعی نام مصطفیٰ پہ قربان ہوا ہے اور واقعی رب نے تجھے ہدایت والا بنایا ہے۔ مزار سے گزرنے والا تو گزر کے یہ کہے گا، ہم بھی جائیں گے تو یہی کہیں گے، لیکن آج دیکھیے دعا کا ثمرہ کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کر کے ہم جیسے لوگ جن کے پاس وسائل بھی اتنے کم ہیں، وہ 1500 سال پہلے ایسی جابازی کی داستان رقم کرنے والے حضور کے عظیم صحابی رسول جناب عبداللہ بن رواحہ نعت خوان رسول کے قصیدے اسی انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیسی حضور کی بارگاہ میں اور سرکار کے سامنے کی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، کیسی جناب عبداللہ بن، اور یہ اشعار انہوں نے برجستہ کہے تھے، ایسا زخم لگے کہ خون نکلے اور جھاگ بنا دے، یا پھر کوئی دونوں ہاتھوں سے نیزہ مارے جگر کو چیرتا ہوا باہر نکل جائے، اور پھر جو میری قبر سے گزرے وہ بھی اعلان کرے کہ تو وہی ہے جس نے دین کے لیے جان قربان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے واقعی ہدایت یافتہ بنایا ہے، اللہ پاک نے تجھے واقعی سرفراز کامل و اکمل بنایا ہے۔ بہرحال میرے محبوب علیہ السلام جناب عبداللہ بن رواحہ کی اس دعا پر مسکرا دیا۔ حضور کا مسکرانا گویا کہ سند پر مزید اپنی مہر لگا دینا، سرکار کا مسکرانا مزید اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کروا دینا ہے۔ چنانچہ میرے محبوب علیہ السلام رخصت کیا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا میں ضروری سمجھوں گا، تاریخ الخمیس میں اس کو ذکر کیا گیا اور ضیاء النبی میں قبلہ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اس بات کو بیان کیا، اور آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے شوق مطالعہ میں مزید اضافہ ہو گیا اور میں اس جملے پر ٹھہر سا گیا کہ جو ہمارے مورخین نے یہاں پر لکھا ہے، جب سرکار سنیت الوداع پر اس لشکر کو رخصت فرما رہے ہیں، وہ لشکر آگے کی جانب جا رہا ہے، میرے محبوب نے بتا دیا تھا علامہ اسلام جناب زید بن حارثہ کے ہاتھ میں، یہ نام یاد کیجئے تاکہ آپ کو اس کی برکتیں ملے، علامہ اسلام جناب زید بن حارثہ کے ہاتھ میں رہے گا، یہ شہید ہو جائے تو جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں رہے گا، وہ شہید ہو جائے تو جناب عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں رہے گا، پھر وہ بھی شہید ہو جائے تو اللہ کے بندے اور مجاہدین جس کو چاہیں اپنا امیر اور اپنا سپہ سالار مقرر کر لیں۔ پھر سرکار نے ایک سفید جھنڈا جناب زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، سرکار کے منہ بولے بیٹا، آپ دیکھیں ہر ایک کس لیول کا صحابی ہے، سرکار کے منہ بولے بیٹے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے علم اسلام دیا اور نصیحت دے گی۔ یہ وہ جملہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب جنگ موتا کے لیے حضرات صحابہ حضور کی بارگاہ میں دست بوسی کر کے روانہ ہونے لگے تو حضور نے نصیحت فرمائی اور سرکار نے فرمایا، مجاہدین کو سرکار نے وصیت فرمائی کہ سب سے پہلے وہ صحابی
جو میرا پیغام لے کر ہرقل کے پاس جا رہا تھا، جس کو شرحبیل نے قتل کر دیا تھا، وہی جس کی وجہ سے سرکار کا جلال عروج پر آیا اور یہ پورا لشکر تیار کیا تھا، کون؟ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار فرماتے سب سے پہلے ان کے مزار پہ حاضری دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجاہدین جنگ کرنے جا رہے ہیں اور مزار پہ حاضری دے رہے ہیں۔ آج کا مولوی ہوتا تو فتویٰ لگا دیتا، یہ مزار پہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ جنگ کرنے جاؤ، جہاد کرو جا کر، یہ مزار پہ یہ شرک کرنے جا رہا ہے۔ ہم نے کہا جو طاغوتی قوتوں سے ٹکرانے جا رہے تھے، جو اس وقت کی عالمی سپر پاور سے ٹکر لینے جا رہے تھے، جو رومن امپائر کو منہ دینے اور خاک و خون میں ملانے جا رہے تھے، ان کو سرکار کی نصیحت یہ تھی پہلے جا کر میرے اس دلیر صحابی کے مزار پہ حاضری دینا جو ویرانے میں، جو ریگستان میں، جو تنے تنہا میرا پیغام پہنچاتے ہوئے میری عزت پر پیرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حارث بن عمیر کے مزار پہ حاضری دینا، پتہ یہ لگا آج مزارات پر حاضری دینا کوئی آج کا طریقہ یا وتیرہ نہیں ہے، یہ تو 1500 سالوں سے صحابہ کرام کا مزاج ہے۔ یہ تو وہ طریقہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس امت کو عطا فرمایا۔ حضور خود احد والوں کے مزار پر جایا کرتے تھے، سرکار خود بقیع والوں کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ خود حضور نے فرمایا پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے، اور ظالموں رسول خدا فرمائے کہ مزار پر جایا کرو۔ نہیں، سرکار نے قبر پر جانے کا۔ میں نے کہا اچھا، قبر پہ اگر گنبد بن جائے تو جانا منع ہو جائے گا، قبر پہ اگر مینار بن جائے تو جانا منع ہو جائے گا، اور اگر مینار نہ بنے زمین پہ قبر ہو تو جانا جائز ہو جائے گا۔ کیسی بھی وقوفی ہے، قبر تو قبر ہے، مزار بھی قبر ہی کو کہا جاتا ہے اور قبر بھی قبر ہی کو کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو حضور کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ اور یہ 1500 سالوں سے امت کا طریقہ ہے، اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دیتے رہے۔ بلکہ امام ذہبی بہت بڑا نام اور بہت بڑی شخصیت، دنیا علم میں ان کا توتی بولتا ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں اہل بغداد کا یہ طریقہ تھا، جب بھی کوئی حاجت آتی تو قبلہ معروف کرخی رحمہ اللہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے، اور ان میں یہ مشہور تھا کہ اہل بغداد جب بھی کسی حاجت کے وقت جناب معروف کرخی کے قدموں کو بوسہ دیتے، ان کے مزار پر حاضری دیتے، اللہ ان کی حاجت کو پورا کر دیتا۔ کون معروف کرخی؟ وہی جو ہمارے مرشد بھی ہیں، بہر معروف وہ سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، وہ جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ جناب معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار پہ حاضری دینے کی برکت بیان کی۔ پھر امام ذہبی لکھتے ہیں کہ اہل بغداد کا یہ طریقہ کیوں تھا؟ آپ فرماتے اس لیے کہ اللہ والوں کے مزار پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ بلا وجہ میں مزار پہ جانا شرک، مزار پہ دعا مانگنا شرک، مزار پہ کرنے کیا جا رہا ہے، مزار پہ کرنے کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل مجھے کسی بھائی نے میسج کیا ہوا کہتا ہے کہ درگاہ پہ اور درباروں میں آنے والے لوگوں سے زیادہ عقل مند تو وہ بھکاری ہوتے ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کر کے درگاہ پر نہیں مانگتے بلکہ آنے والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کہا حضرت اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا تھوڑی عقل سے کام لیجئے۔ میں نے کہا واقعی وہ بیکاری عقل مند ہوتے ہیں جو پوری دنیا چھوڑ کے مزار پہ بیٹھتے ہیں، کہیں نہ ملے اللہ والوں کے وسیلے سے یہاں تو ضرور ملے گا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ تھوڑی ہے کہ زندوں سے ملے گا، دیتا تو اللہ ہے، کیا زندہ دیتے ہیں؟ جو کہتا ہے درباروں پہ زندوں سے مانگتے، ابے زندہ دیتا ہے کیا؟ اگر زندہ دیتا تو بول، دینے کی طاقت زندے کی ہے، اور نہیں تو پھر مان، دینے والا اللہ ہے، زندہ یا مردہ کچھ نہیں دے سکتا۔ جو بھی دے گا وہ رب کے وسیلے سے ہی دے گا، جو بھی دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ لگتا ہے اور اللہ اس کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ اب زندوں کے وسیلے سے دے تو بھی ملے گا، مردوں کے وسیلے سے یعنی اللہ والوں کے وصال شدہ اور فوت شدہ کے وسیلے سے تو بھی ملتا ہے۔ یہ بلا وجہ میں اس طرح کی بات، تو صحابہ کرام کو سرکار نے باضابطہ نصیحت فرمائی کہ جانا، اور سب سے پہلے میرے اس عظیم اور دلیر صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حاضری دینا، اور اس کے بعد آگے جا کر کے اپنے اس سفر کو جاری رکھنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے نکلے، ادھر ہرقل کو معلوم ہو گیا کہ لشکر اسلام روانہ ہو گیا ہے۔ سارے جانتے تھے، وہ پورا عرب جانتا تھا کہ مسلمانوں کی شجاعت کی داستان کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کیا، اسی لیے ہرقل 1,00,000 فوجی لے کر کے آیا اور ایک خاص مقام پہ پڑاؤ ڈال دیا۔ شرحبیل کو اس پورے جنگ کا، جس خبیث نے حارث بن عمیر کو شہید کیا تھا، اس شرحبیل کو اس پورے جنگ کا اور اس پورے لشکر کا شبہ سالار بنایا گیا، اور وہ بھی تقریباً 1,00,000 کی فوج لے کر آیا۔ قرب و جوار کے قبائل وغیرہ کو سب کو ملا کر کے 1,00,000 کی آرمی اس نے تیار کی، اور 1,00,000 کی آرمی ہرقل بادشاہ نے تیار کی، 2,00,000 بندے، اور سامنے کتنے؟ آپ ہاں، سامنے کتنے؟
یہی تو میں چاہتا ہوں، چیزیں یاد تو نہ ہے نا، تقریر کر کے بعد نکل جائے. وہ میں نے لائیو چلانا بھی بند کر دیا. اب کوئی سوچے لائیو پہ سن لے گا تو لائیو ہی نہیں چلا رہا ہے. اب جو آئے گا وہی سنے گا، جو نہیں آئے گا ٹھیک ہے کلپ میں نکل گیا تو نکل گیا، ورنہ ساری باتیں تو کلپ میں نہیں آتی. کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آنے والوں کو سننے کو ملتی ہیں اور برکتیں ملتی ہیں. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 فوجی بھیجے، 3000 مجاہدین بھیجے، اور وہاں 2 لاکھ کا لشکر تیار ہو گیا. یعنی اگر آپ پرسنٹیج نکالیے نا تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک مجاہد پر 67 کافر. 67. بولیے نا اللہ اکبر. کیا عالم ہوگا. ایک مجاہد اور 67 کفار، 67 کفار نے ایک ایک مجاہد کو گھیرا ہوا. یہ اوسط نکل رہی ہے صحابہ کرام سے. صحابہ کرام نے جن کافروں سے ٹکر لی تھی ان کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی. اب جب یہ لشکر اسلام معدن کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر اس لشکر اسلام کو خبر مل گئی کہ کفار 2 لاکھ کی آرمی لے کر آئے ہوئے. اب صحابہ کرام نے اس مقام پہ 2 دن قیام کیا اور صلاح مشورہ ہوتا رہا کیا کریں کیا کریں. طے یہ پایا کہ ہم یہ خبر پیارے محبوب علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، ہم یہ پیغام حضور کو بھیجتے ہیں، پیارے آقا کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری سوچ تو یہ نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر آ جائے گا. ہم تو ایک طاقت سے ٹکرانے کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی طاقت ہوگی. اچھا یہ بزدلی نہیں تھی، یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے. یہ بزدلی ہرگز نہیں تھی، یہ تدبیر ہوتی ہے جس تدبیر کے تحت بندہ چلتا ہے. یعنی قرآن کریم بھی اس بات کو بیان کرتا ہے اور دیگر اور مقام پر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، اور ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ بندہ سامنے والے کی طاقت کو دیکھ کر کے ہی اپنی اہلیت اور اپنی قابلیت کو سامنے رکھتا ہے. لیکن وہ حضرات صحابہ تھے. مشورہ ہوا تو طے یہ پایا کہ ایسا کرتے ہیں ایک لشکر ایک قاصد حضور کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اور سرکار کو بتاتے ہیں. توجہ کا مقام یہ ہے یہاں پر آ کے کالے کتے حضرات صحابہ پر بھونکتے ہیں. ہم نے کہا زبان کھینچ لیں گے تمہاری اگر صحابہ پر بھونکو گے تو. حضرات صحابہ کرام نے طے یہ کیا ایک قاصد کو حضور کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 لاکھ کا لشکر آ گیا سامنے. تو اب یا آ کر آقا چاہیں گے تو مزید کمک بھیج دیں گے، یعنی پیچھے مجاہدین موجود ہیں مدینے میں تو وہاں سے مجاہدین آ جائیں گے، کیونکہ میلوں کا سفر تھا، کوئی یہ 1-2 دن کی تو بات تھی نہیں. میلوں کا سفر تھا تو انہوں نے پہلے ہی پڑاؤ ڈال لیا کہ پیچھے سے مدد آئے گی تو پھر ہم ساتھ چلیں گے اور جا کے ٹکرائیں گے ان سے. اور نہیں تو یہ اگلا جملہ نہیں، اگر حضور نے کمک نہیں بھیجی اور سرکار نے فرمایا ٹکرا جاؤ تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، ٹکرا جائیں گے. یہ صحابہ انشاءاللہ میں تبوک بھی بیان کروں گا، موتا کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ ہے غزوہ تبوک بھی بیان کریں. وہ جو کالے کتے یہ شہنشاہ نقوی جیسے لوگ بھونکتے ہیں نا حضرات صحابہ پر کہ تبوک میں صحابہ بھاگے تھے، ہم نے کہا تمہاری نسلیں بھاگ سکتی ہیں، وہ بگوڑے تم جیسے اور تمہاری اولادیں اور تمہارے آباء و اجداد جیسے ہوں گے. ہمارے اکابر اور حضرات صحابہ جن کے قصیدے قرآن نے پڑھے ہیں، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے حضرات صحابہ نے ہر جگہ اپنے منہ کو رسول اللہ کی عزت کے لیے پیش کیا، اپنی جانوں کو حضور کی عزت کے لیے پیش کیا، اپنے مال کو حضور کی عزت کے لیے پیش کیا. اب جب صحابہ کرام میں یہ مشورہ ہو گیا اور ایک لشکر یا ایک قاصد بھیجا جانے لگا کہ حضور کے پاس بھیجتے ہیں، جناب عبداللہ بن رواحہ پھر آ گئے. کہتے کیا طے پایا؟ کہتے ہم نے ایک قاصد کو حضور کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا. کہتے کیوں؟ کہتے سامنے دیکھو 2 لاکھ کا لشکر ہے، ہمارے پاس تو 3000 ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اب دلیری کا اندازہ، یہ نعت خواں ہیں، بولیے سبحان اللہ، دلیری کا اندازہ. میں یہ چاہتا ہوں ہمارے نعت خواں بھی ایسے بنے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ 2 لاکھ ہے، اب 3000 ہیں. تو کہا پھر؟ کہا حضور سے مشورہ کرنا کیا کریں؟ کہا حضور جیسا کہیں گے ویسا کریں. کہا حضور نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. ہاں حضور نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب ہم نے کرنا ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ ہم اپنے آقا کی بات پر کتنا پیورا اترتے ہیں. آگے عبداللہ بن رواحہ نے پھر کچھ اشعار اور کچھ کلام فرمایا ہے اور صحابہ کرام کو تیار کیا. جس بات کو سن کے صحابہ کرام نے قاصد کو بلایا واپس اور اتر پڑے میدان میں. وہ جملہ کیا تھا، وہ باتیں کیا تھی، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے بیان کریں گے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ پر پھر آج کا بیان روک رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ نے کیا جملہ کہا جو ان سارے صحابہ کو یک زبان اور یک آواز کر گیا، اور سارے مل کر کے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن یعنی 67% زیادہ طاقت میں ان لوگوں سے جا کر ایسے ٹکرا گئے. اور صرف ٹکرائے نہیں ہے، پھر آپ ان دی اینڈ دیکھیے گا نتیجہ کیا نکلا ہے. بندہ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبائے اور صحابہ کرام کی شخصیت کو دیکھ کے حیرت مبتلا ہو جائے. وہ کوئی بہت لمبے لوگ نہیں تھے، کوئی بہت چوڑے نہیں تھے. قد و کاٹ میں، یعنی میں برابری کی بات نہیں کر رہا، جسامت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، قد و کاٹ میں ہم جیسے ہی تھے. اس کے باوجود اپنے سے زیادہ بلکہ 2 لاکھ
کی تعداد میں آنے والے لشکر کے ساتھ صحابہ نے کیا کیا، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو سنا ہے اس میں اتنا تو پتہ لگ گیا ہے، صبح سویرے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، سرکار نے دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکوریا۔ اسٹوڈنٹس ہوں، تاجر ہوں، کوئی بھی ہو، صبح سویرے اٹھیے۔ کہا نہیں ہم میرا پڑوسی نہیں اٹھتا، فلان نہیں اٹھتا، فلان نہیں اٹھتا، آپ اٹھیے اور آپ اٹھ کے کیجیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، فجر کی نماز اپنے والد صاحب کے ساتھ پڑھنے جایا کرتا تھا، تو جب ہم واپس آ رہے ہوتے تھے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ واللہ میں حلف اٹھا رہا ہوں اس بات پر، گھروں سے قرآن پڑھنے کی، بڑے بوڑھے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آج وہ آوازیں سننے کو نہیں ملتی۔ آج نمازی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے ہوتے جناب۔ آج فجر میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے، تو برکت ساری صبح کے وقت جمع کر دی گئی ہے۔ برکتیں لیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے مستقبل کو تابناک فرمائے گا۔ رب العالمین جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔